بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، ہم مطالعہ پاکستان کے باب نمبر 3 زمین اور ماحول صفحہ نمبر 85 پر اہم ماحولیاتی مسائل اور ان کے حل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے آلودگی کا مطالعہ کیا۔ آج ہم آلودگی کی 3 اقسام ہوائی آلودگی، زمینی آلودگی اور آبی آلودگی کا تفصیلاً مطالعہ کریں گے۔ ہوائی آلودگی۔ اسٹوڈینٹس، آلودگی دور حاضر کا نہایت سنگین مسئلہ ہے۔ ہماری زمین اور فضا کو آلودگی کے سبب ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ کائنات میں قدرت نے زبردست توازن رکھا ہے اور یہی توازن کائنات کی بقا کا ضامن ہے۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کرۂ ارض کے ارد گرد گیسوں کا ایک غلاف موجود ہے۔ یہ تمام گیسیں ایک خاص تناسب سے فضا کا حصہ بنتی ہے، لیکن انسان کی بے جا دخل اندازی سے گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں اور کارخانوں سے خارج ہونے والی مضر صحت گیسیں ہوا میں شامل ہو کر اسے آلودہ کر رہی ہیں، جس سے انسانوں میں کئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایندھن کے بے دریغ استعمال سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہوا کا درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔ صنعتی علاقوں میں کام کرنے والے کارکن ان زہریلی گیسوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کثافت کا اثر ارد گرد کی عمارتوں پر بھی ہو رہا ہے۔ کئی عمارتیں اس آلودگی کی زد میں آ کر اپنی آب و تاب کھو چکی ہیں۔ اس فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے معدنی ایندھن کا متبادل تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ نیز صنعتی علاقوں میں گیسوں کے اخراج پر قابو پانے کے لیے پلانٹ نصب کیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر بھی فضائی آلودگی کے اثرات کو بڑی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ ہوائی آلودگی سے مراد ہوا میں نقصان دہ گیسوں کی مقدار میں اضافہ ہے، مثلاً کاربن ڈائی آکسائیڈ اور سلفر آکسائیڈ وغیرہ۔ اسٹوڈینٹس، یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں: قدرتی ماحول کو نقصان۔ فیکٹریوں اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے ہوا میں نقصان دہ گیسوں کا اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے قدرتی ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے، مثلاً اوزون کی تہہ کا ختم ہونا اور زمینی درجہ حرارت کا بڑھنا، جسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں: خطرناک بیماریوں کا باعث۔ اس کے علاوہ یہ مختلف خطرناک بیماریوں کا باعث بن رہی ہے، مثلاً پھیپھڑوں کا سرطان یعنی کینسر اور مختلف جلدی بیماریاں وغیرہ۔ اسٹوڈینٹس، یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں: ہوائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات۔ ہوا کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے انسانی ترقی میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن ایسے اقدامات ضرور اٹھائے جا سکتے ہیں جن کے نتیجے میں زہریلی اور نقصان دہ گیسوں کے اخراج میں کمی لائی جا سکے، مثلاً گاڑیوں کے لیے ایسے ایندھن کا استعمال جو کم آلودگی پھیلائیں، مثلاً CNG وغیرہ۔ اسٹوڈینٹس، یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں: شجرکاری۔ زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں۔ اسٹوڈینٹس، یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں: فلٹریشن پلانٹس۔ اسی طرح کارخانوں اور فیکٹریوں میں فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کریں۔ اسٹوڈینٹس، یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں: مضر گیسوں کے استعمال پر پابندی۔ اس کے علاوہ ایسی گیسوں کے استعمال پر پابندی لگانی چاہیے جو ماحول کو نقصان پہنچا رہی ہے، مثلاً کلورو فلورو کاربن گیس کا استعمال کرنا وغیرہ۔ آبی آلودگی۔ اسٹوڈینٹس، فضائی آلودگی کے بعد آلودگی کی دوسری بڑی قسم آبی آلودگی ہے۔ ہوا کی طرح پانی بھی انسان کی زندگی کے لیے لازمی عنصر ہے۔ 20ویں صدی میں جہاں صنعتی انقلاب آبادی کے بڑھنے کے باعث پانی کی ضروریات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، وہاں پینے کے لیے صاف اور شفاف پانی بھی ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ پانی میں کئی طرح کی کثافتیں اور مادے شامل ہو گئے ہیں۔ ایک محتاط جائزے کے مطابق پاکستان میں آلودہ پانی کے باعث بیمار ہونے والوں کی تعداد دوسرے تمام عوامل سے زیادہ ہے۔ آبی آلودگی کی وجہ سے معدے اور جگر کی بیماریاں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ صنعتی علاقوں کا کثیف مادہ عموماً صاف کیے بغیر ہی ندی نالوں اور دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف آبی حیات متاثر ہوتی ہے بلکہ ایسے پانی کو آبپاشی کے لیے استعمال کرنے سے مضر کیمیائی اجزاء پودوں کی جڑوں میں سرایت کر جاتے ہیں۔ ایسے پودوں کو بطور خوراک استعمال کرنے سے انسانی صحت کو شدید خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ آبی آلودگی سے مراد پانی میں مختلف زہریلے کیمیکلز کا شامل ہونا ہے۔ اسٹوڈینٹس، یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں: فیکٹریوں میں کیمیکل کا استعمال۔ فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی میں بے شمار نقصان دہ کیمیائی مادے شامل ہوتے ہیں جو کہ
دریاؤں، نہروں اور سمندروں کا حصہ بنتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں ادویات اور کیمیکل کھادوں کا استعمال۔ اس کے علاوہ زیر زمین پانی بھی مختلف قسم کی کیڑے مار ادویات اور کیمیائی کھادوں کے استعمال سے آلودہ ہو جاتا ہے، جو نہ صرف انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہے بلکہ نباتات اور آبی حیات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں فیکٹریوں میں فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب۔ پانی کی آلودگی سے بچنے کے لیے فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی کو فلٹریشن پلانٹ لگا کر صاف کرنا چاہیے اور پھر اسے دریاؤں یا نہروں میں ڈالنا چاہیے۔ زمینی آلودگی۔ اسٹوڈنٹس آلودگی کی ایک اور اہم قسم زمینی آلودگی ہے۔ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے فصلوں پر کیڑے مار ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے پیداوار میں تو اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن ان ادویات کے استعمال سے مٹی کے اوپر کی تہہ کی زرخیزی خاصی کم ہو جاتی ہے۔ زمینی آلودگی کو کم کرنے کے لیے جنگلات لگانا ایک نہایت مؤثر اقدام ہے۔ جنگلات اور درختوں کی کمی کے نتیجے میں زمین کٹاؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ شجرکاری کے حوالے سے عوامی شعور کو بیدار کرے تاکہ اس اہم مسئلے کا سدباب کیا جا سکے۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ زمینی آلودگی سے مراد سطح زمین پر گھریلو کوڑا کرکٹ اور فیکٹریوں اور ہسپتالوں کے زہریلے مواد کا پھیلاؤ ہے، جس سے نہ صرف زمین کی خوبصورتی کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ یہ ماحول کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے۔ زمینی آلودگی کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً زہریلے مواد کو کسی بھی جگہ دبا دیا جائے یا مخصوص درجہ حرارت کے اندر جلایا جائے اور باقی مواد کو ری سائیکلنگ کے عمل سے گزار کر دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جائے۔ اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ کو دیسی کھاد بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم نے آلودگی کی اہم اقسام کا مطالعہ کیا۔ آپ نے اسے اچھے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔